یہ ہے سنگاپور، دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک، جس کا انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا فائنینشیل ہب اور دنیا کا سب سے کم کرپٹ کنٹری۔ سنگاپور کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، ہیلدی اور پروڈکٹیو مانے جاتے ہیں۔ لیکن آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو 1965 میں جب ملیشیا نے سنگاپور کو خود سے علیحدہ کیا تو اس وقت سنگاپور کی 80% آبادی شدید غربت کا شکار تھی۔ تقریباً 70% لوگ غریب بستیوں میں رہتے تھے، نشہ عام تھا اور بے روزگاری اتنی زیادہ تھی کہ لوگ چند پیسوں کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہی غریبی، وائلنس اور کرپشن اب سنگاپور کا مقدر ہے۔ تو پھر اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا؟ کیسے یہ چھوٹا سا آئی لینڈ آج اتنا امیر اور رہنے کے لیے دنیا کا سیفیسٹ کنٹری بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سنگاپور کی ٹرانسفارمیشن سٹوری، کہ کیسے ایک آدمی نے پوری کنٹری کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ 19ویں صدی میں ایک بہت ہی طاقتور کمپنی تھی جس کی اپنی فوج تھی اور پوری دنیا کی 20% آبادی اس کی زمین پر رہتی تھی۔ اس کمپنی کا نام تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جس نے پورے انڈیا کو کنکر کیا تھا۔ خیر، یہ کمپنی پوری دنیا سے سمندر کے ذریعے ٹریڈ کرتی تھی۔ اس زمانے میں اس کمپنی کا سب سے پروفیٹیبل مال تھا چائنیز ٹی۔ یہ ٹی خریدنے کے لیے کمپنی کو بہت سارا اوپیم بیچنا پڑتا تھا، وہ اوپیم جو یہ ناردرن انڈیا میں اگاتی تھی۔ اس کمپنی کا سارا ٹریڈ اس چھوٹی سی جگہ سے گزرتا تھا جسے ملاکا آف ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ کچھ ہی سالوں میں یہ کوریڈور اس کمپنی کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل روٹ بن گیا، جس سے اس کا 50% ریونیو آنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس سارے روٹ کو سیف بنانے کے لیے یہاں پر اس کمپنی کا اپنا سی پورٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہی مقصد پورا کرنے کے لیے سر تھامس ریفرز نے اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر پورٹ بنایا، جسے آگے چل کر دنیا سنگاپور کے نام سے جاننے والی تھی۔ ایک اور زبردست چیز یہ کی گئی کہ اس کو فری پورٹ بنایا گیا، مطلب یہاں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اپنی زبردست لوکیشن اور فری ٹیکس پالیسی کی وجہ سے یہ بندرگاہ بہت جلد دنیا کے تمام ٹریڈرز کے نظر میں آ گئی۔ اب ہر وقت یہاں پر ہزاروں شپس آنا شروع ہو گئیں اور چائنا سے لے کر انڈیا اور یورپ تک تمام سمندری جہاز اس پورٹ سے ہو کر گزرنے لگے۔ 1867 میں یہ آئی لینڈ برٹن کالونی کا حصہ بن چکا تھا۔ دنیا میں اس چھوٹے سے آئی لینڈ کی امپورٹنس بڑھتی گئی، مگر دوسری طرف حکومتی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے سنگاپور اوپیم، پروسٹیٹیوشن اور جوئے کا اڈا بن کر رہ گیا۔ اسی دوران 1941 میں ورلڈ وار 2 کے دوران جاپان نے سنگاپور پہ حملہ کر دیا۔ 1945 تک ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا یہ جول ایک تباہ شدہ کھنڈر بن کر رہ گیا۔ برٹن نے اس سارے عرصے میں سنگاپور کی کوئی خاص مدد کی نہیں، اور لوکلز میں ان سب کے نتیجے میں برٹن کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی دوران وہ آدمی سامنے آیا جو سنگاپور کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کا نام تھا لی کوان یو۔ لی پیشے کے لحاظ سے لائر تھا، جس نے 1955 میں پیپلز ایکشن پارٹی کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی اور اسی سال ہونے والے لوکل الیکشن میں چند سیٹس بھی حاصل کر لیں۔ لیکن جلد ہی وہ لوگوں میں کافی فیمس ہو گیا اور پھر 1950 میں وہ ملایا کا PM بھی بن گیا۔ اس وقت ملیشیا اور سنگاپور ایک ہی کنٹری ہوا کرتے تھے جسے ملایا کہا جاتا تھا۔ لی کے PM بننے کے صرف 3 سال بعد ملیشیا سنگاپور سے علیحدہ ہو گیا۔ اس سیپریشن کی وجہ وہی ایتھنک اور ریلیجیس گراؤنڈ سے جن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ 1947 میں ڈیوائیڈ ہوا تھا۔ اس بٹوارے کے بعد لی کی مشکلات بہت بڑھ گئیں۔ اس کے سامنے ایک ایسی قوم تھی جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، جو غریبی میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی اور رہنے کو گھر نہیں تھا۔ لی اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، چاہے اس کے لیے کتنی بھی اسے سختی کیوں نہ کرنی پڑے۔ سب سے پہلے لی کی گورنمنٹ نے سوشل انریسٹ کو ختم کرنے کے لیے فری سپیچ کو بین کیا۔ پروٹیسٹ کرنے، وائلنس کرنے اور ڈرگ یوز کرنے والوں کو خوفناک سزائیں دی گئیں۔ جو بھی گورنمنٹ کے خلاف بولتا اس پر کیس کر دیا جاتا، حتیٰ کہ چوئنگ گم پھینکنے والوں کو بھی پبلکلی سزائیں دی جاتی۔ سننے میں تو یہ کافی سخت لگ رہا ہے، مگر حیران کن طور پر اس کے زبردست رزلٹ سامنے آئے۔ پولیٹیکل اور ایتھنک ٹینشن کم ہونا شروع ہوں گی۔ لی کا بھی یہی خیال تھا کہ جب تک لوگوں کو خوشحالی ملے گی انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ابھی صرف ایک شروعات تھی۔ سنگاپور کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اکنامیکل مسئلہ تھا، ہاؤسنگ، یعنی رہنے کے لیے گھروں کا نہ ہونا۔ سنگاپور کے 70% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے تھے۔ لی نے ایک کنٹروورشل لا پاس کیا جس کے مطابق گورنمنٹ کسی بھی زمین کو سستے داموں میں خرید سکتی تھی۔ اس سستی زمین کو خرید کر گورنمنٹ نے سستے گھر بنانے شروع کر دیے۔
لوگ ان سستے گھروں کو خرید سکیں، اس کے لیے ایک اور رول پاس کیا گیا جس میں ہر کسی کی سیلری میں سے 25% کاٹ کر سینٹرل پروویڈنٹ فنڈ میں سیو کیا جاتا اور 25% گورنمنٹ اپنے پاس سے دیتی، اور اس طرح یہ 50% سیونگ ہر بندے کی جمع ہوتی گئی اور لوگوں نے کچھ ہی ٹائم میں گھر خریدنا شروع کر دیے۔ آج بھی 80% سنگاپورین ان گھروں میں رہتے ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے تھے۔ ہاؤسنگ کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا جابز۔ سنگاپور کے پاس نہ کوئی نیچرل ریسورس تھا اور نہ ہی کوئی پڑوسی ملک ان سے ٹریڈ کرنا چاہتا تھا۔ لی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ جاب کریٹ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ باہر سے فورن انویسٹمنٹ لائی جائے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ٹیکسز لو کر دیے گئے اور ریگولیشن تقریباً ختم کر دی گئی، بلکہ سنگاپور گورنمنٹ نے تو یہاں تک اناؤنس کر دیا کہ باہر سے آنے والی کسی کمپنی سے پہلے 10 سال تک کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ فورن کمپنیز سنگاپور میں آنا شروع ہو گئیں اور کچھ ہی سالوں میں بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفسز سنگاپور میں کھولنے لگ گئیں۔ صرف 10 سالوں میں ہی سنگاپور میں ان امپلائمنٹ 0% ہو گئی اور گروتھ ریٹ 13% تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف سرکاری دفتروں میں کرپشن ختم کرنے کے لیے سخت لاز انٹروڈیوس کروائے گئے۔ کرپشن کے جرم میں پھانسی کی سزائیں دی گئیں اور دوسری طرف سرکاری افسروں کی سیلریز 10 گنا بڑھا دی گئیں۔ پوری دنیا میں گورنمنٹ سروس کی اتنی سیلریز نہیں جتنی سنگاپور میں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سنگاپور پوری دنیا کا سب سے کم کرپٹ کنٹری ہے، اور اس سے انویسٹر کانفیڈنس زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیز وہاں پہ آسانی سے انویسٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لی یہ جانتا تھا کہ اس کا سب سے قیمتی ریسورس ہے ہیومن کیپٹل، اور اسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے ٹیکنیکل سکول بنائے اور فورن کمپنیز کو بھاری قیمت ادا کی کہ وہ سنگاپور آ کے لوکلز کو ٹرین کریں۔ اس کے نتیجے میں سنگاپور کے ورکر فورس دنیا کے سب سے محنتی ورک فورس بن گئی۔ زیادہ لوگ پیسہ کمانا شروع ہو گئے، مطلب سرکار کے لیے پینشن فنڈ میں زیادہ پیسہ آنا شروع ہو گیا، اور وہی پیسہ سرکار نے لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ بنانا شروع ہو گئے، روڈز، بلڈنگ اور سکول پہ گورنمنٹ نے پیسہ لگانا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سنگاپور کا انفراسٹرکچر پوری دنیا میں سب سے زبردست ہے، اور اس کی ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ سنگاپور کے اسٹوڈنٹ گلوبلی ہونے والے ٹیسٹ میں سب سے ہائیسٹ سکور کرتے ہیں۔ 1980 کے بعد سے سنگاپور نے تمام مارکیٹس میں اپنی جگہ بنانا سٹارٹ کر دی، جیسا کہ پیٹرو کیمیکلز، فارماکیوٹیکلز، ایڈوانس کمپیوٹر کمپوننٹس، شپ بلڈنگ، کیمیکل مینوفیکچرنگ، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار انڈسٹریز۔ آج کی ڈیٹ میں سنگاپور دنیا کا تیسرا بڑا پیٹرولیم ٹریڈنگ کنٹری بن چکا ہے۔ سنگاپور اب دنیا کے امیر ترین کنٹری میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سی پورٹ سنگاپور کے پاس ہے، اور یہی نہیں بلکہ اٹ از دا سیکنڈ ایزیسٹ نیشن ٹو ڈو بزنس ود۔ یہاں کے لوگوں کو ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر، ہاؤسنگ اور ایجوکیشن فیسلٹیز ملتی ہے۔ سنگاپور کی ترقی اصل میں ایک لیڈر کی اپنی قوم سے شدید محبت اور لویلٹی کا نتیجہ ہے۔ لی کی پالیسیز شاید دنیا کے نظر میں پرفیکٹ نہ ہو، لیکن وہ سنگاپور کے لیے پرفیکٹ۔ دوسری طرف یہ خطہ ہے جو نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہونے کے باوجود آج اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں سنگاپور سے کئی سال پیچھے ہے، اور نہ جانے آنے والے کتنے ہی سالوں بعد بھی یہ ایسے ہی رہیں گے۔ دعا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی لی جیسے سنسیئر اور ہونیسٹ لیڈر مل جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کی اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے۔ ہم نے ان جیسے اور ٹاپکس پر بھی ویڈیو بنانی ہے، اس لیے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔